سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 22 ہے اور آیت مبارکہ 177 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر، کتاب پر اور اس کے نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبتوں میں مال دیتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے والے ہیں، تنگی میں، مشکل میں، جنگ کے اوقات میں صبر کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، حکمت قرآنی کا عظیم گلدستہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں نیکی کا ایک جامع تصور بھی دیا گیا ہے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جوڑے کی شکل میں بنایا ہے، ایک ہمارا جسم ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے، ایک ہماری روح ہے جس کا تعلق ہمارے باطن کے نظام کے ساتھ ہے، اور دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں ظاہر اور باطن کا یہ نظام نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے دین کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک ہمارے دین کا باطن ہوتا ہے۔ لہٰذا کچھ مذاہب ہمیں دنیا میں ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے دین کے ظاہر کو بہت سختی کے ساتھ لیا، جیسے کہ یہود لوگ، کہ ان لوگوں کے ہاں احکام، شریعت، علم اور فتویٰ بہت زیادہ تھا، مگر ان کے اندر دین کی روح ختم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہمیں نصارہ کا مذہب نظر آتا ہے جہاں روحانیت کے اوپر بہت زور تھا، لیکن وہاں پہ ہمیں ظاہر کا دین بالکل نظر نہیں آتا۔ پھر جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری عبادات ایسی دی ہیں کہ جس میں ایک ظاہر کا نظام نظر آتا ہے، مثلا وضو ہے، مسواک ہے، نمازوں کے اوقات نظر آتے ہیں، روزے کا ایک خاص وقت ہے کہ جس میں روزے کو ہم نے سحری کے ساتھ کھانا ہے، پھر ایک خاص وقت پہ اس کو کھولنا بھی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں حج میں بھی ایک ظاہر کا نظام نظر آتا ہے اور یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام عبادات کی ایک روح بھی ہوتی ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی یہ بات دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عبادات کے ظاہر کو بہت سختی کے ساتھ لیا ہوا ہے، لہٰذا ان کے ہاں ہمیں نماز بھی نظر آ جائے گی، وضو بھی نظر آ جائے گا، ذکر بھی نظر آ جائے گا، اور احکام کی سختی بھی نظر آ جائے گی، فرض واجبات بھی نظر آ جائیں گے، مگر کہیں ان کے اندر روح کا فقدان نظر آتا ہے۔ دوسری طرف یہ رویہ بھی پایا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت سارے غلط کام نہیں کرتے ہیں، لہٰذا عبادات جو ہیں وہ اتنی ضروری نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا ظاہر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اور روح بھی بہت اہمیت رکھتی ہے تو ہمیں معاشرے میں یہ تضاد کیوں نظر آتا ہے، اور اصل میں یہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں اصل مسئلہ جو ہے وہ ترجیحات کا ہے اور ترتیب کا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ جو ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، اور جس طرف ہمیں رخ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو اس جگہ کے اندر تو 360 بت پڑے ہوئے ہیں، تو گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے پہلا حکم تو ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اس جگہ کو تم نے پاک کرنا ہے، وہاں سے بتوں کو باہر نکالنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ کے ظاہر کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی رسومات کا ہونا اور ان تہوارات کا ہونا، ان کے ظاہر کی شکل کا ہونا، یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن جو مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ یہ ہے کہ ہم نے کب کس وقت کس نیکی کو کرنا ہوتا ہے اور کس وقت کس نیکی کو ترجیح دینی ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی نیکیوں میں ترتیب کیا رکھنی ہوتی ہے۔ یہ سارا جواب جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے آیت مبارکہ میں خبر مقدم نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی جانب منہ کر لو، جبکہ مشرق یا مغرب کی طرف ڈائریکشن کرنے کا تعلق جو ہے یہ نماز کے ساتھ ہے، تو گویا کہ یہاں پہ نماز کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔ تو اصل میں نماز کو پہلے بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نمازیں تو پڑھتے رہو، عبادات تو کرتے رہو، مگر تمہارے معاملات ٹھیک نہ ہوں۔ جبکہ بعض اہل علم نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ سب سے پہلے مشرق و مغرب کا ذکر کر کے ڈائریکشن صحیح کرنے کا کہا گیا ہے، کہ جب تک انسان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا ایمان اور اس کے عمل اور اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم اپنے دین میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ جب نظر آتا ہے کلمہ، تو اس میں پہلے نفی کا ذکر ہے، لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر اس کے بعد الا اللہ کے ذریعے اللہ کی ذات کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی پہلے ڈائریکشن کی بات کی گئی ہے کہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے، زندگی سے تمام باطل نظریات اور عقائد کو نکالنے ہوں گے، پھر اس کے بعد پازیٹیو چیز آئے گی جو کہ ایمان باللہ ہے،
اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر وہی ایمان لے کر آئے گا جس کو اس بات کا شعور ہوگا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں، کتاب اور نبیین کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں بھی ہمیں ایک ترتیب نظر آتی ہے کہ فرشتے کتاب لے کے انبیاء کی طرف آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پہلے انسان کا ایمان، اور ایمان کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، تو پہلے باطن کا مضبوط ہونا، باطن کا صاف ہونا اور ایمان کا صاف اور ظاہر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر ایمان ایک بیج کی طرح ہوتا ہے اور اس بیج سے بہت سارے پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ تو ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد ہمارا ذہن جو جاتا ہے کہ اب یہاں پہ عبادات کا تذکرہ آئے گا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ عبادات کا تذکرہ نہیں بلکہ معاملات کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ انسان کی عبادات کا تعلق جو ہوتا ہے انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ان تمام معاملات کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انسان کی عبادات اس وقت تک قبول نہیں ہوتی یا ان کے اندر اس وقت تک ان کے اثر روح نہیں پائی جاتی کہ جب تک کہ انسان کے معاملات اچھے نہ ہوں۔ اگر ایک انسان خوبصورت نماز پڑھتا ہے، خوبصورت تلاوت کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت اپنی روح کھو چکی ہے۔ تو گویا کہ روح کو جو ہے وہ پہلے ذکر کیا گیا ہے اور ظاہر کے نظام کو جو ہے گویا کہ وہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا اس لیے یہاں پہ پہلے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر اس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال دیتے ہیں، یا حبی ہی کی ضمیر کے بارے میں دو اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر جو ہے وہ لوگوں میں مال خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود اس مال کو وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ دونوں طرح کے ترجمے جو ہیں ان کی یہاں پہ گنجائش نکلتی ہے۔ پھر سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ میرے مال پہ سب سے بڑا حق جو ہے وہ کس کا بنتا ہے؟ تو یہاں پہ والدین کا ذکر نہیں کیا گیا اور اولاد کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، اس لیے کہ یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ نے اپنے والدین کو دینا ہوتا ہے، اولاد کو دینا ہوتا ہے، لیکن جو رشتے اگنور ہو جاتے ہیں ان کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ان میں سب سے پہلے قربا کا ذکر کیا گیا، جو کہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو والد سے ملتے ہیں، اپنی والدہ سے رشتے ملتے ہیں، اور ان کو دینا مشکل ہوتا ہے، اور وہ دو وجوہات کی بنا کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ہم اپنے خاندان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوتے ہیں، ان کی خامیوں اور کمیوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو دینا، اور یہ بڑی ہمت کا کام ہے، تو اس لیے بائی فورس جیسے کہا جاتا ہے کہ تاکیداً قرآن میں کہا گیا کہ پہلے ان کو دینا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کو دینے کے لیے انسان کا نفس نہیں مانتا کہ اگر آپ ان کے اوپر مال خرچ کریں گے تو یہ مال میں آپ سے برابر ہو جائیں گے، یہ بھی ترقی کرنے لگیں گے، ان کی زندگیوں میں بھی آسانیاں آ جائیں گی۔ تو انسان کا نفس کہیں نہ کہیں اپنی ذات کی بلندی چاہ رہا ہوتا ہے، اور یہ تو بہت ہی ہمارے معاشرے کی ایک عام خامی ہے کہ ہم کسی دوسرے کو اپنے سے آگے نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان کمزور ہوتے ہیں، معاشرہ کمزور ہوتا ہے، اور ایسے امت آج کمزور ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ بڑی بنیادی اور بڑی اہم بات جو کہ جڑ بھی رکھتی ہے، جڑ جیسی حیثیت رکھتی ہے، کہ پہلے اپنے خاندان کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، اپنے قربی لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کرنا ہوتا ہے، اپنے مال سے پہلے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یتیموں کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ یتیم سب سے جو ہے محروم طبقہ ہوتا ہے، تو ان کو سپورٹ کرنا۔ اور یہاں پہ انسان اگر غور کرے تو بعض اوقات ہم اپنے دوسرے خاندان سے باہر کے بچوں کو، این جی اوز کو اور بہت ساری جگہوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے اپنے بہت سارے قریبی خاندان میں ایسے یتیم ہوتے ہیں کہ جن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر مساکین کے طبقے کو بیان کیا گیا، جسے ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ سکن سے ہے، کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے وقتی طور کے اوپر رک جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ طبقہ دیکھنے میں ہمیں اپنے سے زیادہ کہیں خوشحال لگتا ہو، لیکن وہ شدید ضرورت کا شکار ہوتا ہے۔ تو ایسے طبقے کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا اور ان کی مشکل پریشانی کو دور کرنا، اس طبقے کو اللہ پاک نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر اللہ پاک مساکین کا ذکر نہ فرماتے تو شاید ہماری کبھی بھی سوچ اس طبقے کی طرف نہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا گہرا جانتے ہیں، اور کیسے ان کے اندر کے حالات اور ان کے اندر کی دنیا کو بتا کے اللہ پاک دوسروں کی توجہ اس طرف لا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنا مال دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی سبیل فرمایا، وہ لوگ جو راستے کے مسافر ہوتے ہیں، یہ مسافر کوئی تاجر بھی ہو سکتا ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے والا مسافر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی غرض کا کوئی بھی مسافر ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دور دراز سے علاج کروانے کے لیے شہروں میں ہاسپٹلز میں آتے ہیں، تو اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بڑے خوشحال بھی ہوں گے، لیکن جب انسان سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو امیر سے امیر انسان بھی جو ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر، پیسے، مال، جان پہچان سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو اس طبقے کے اوپر بھی اپنا مال خرچ کرنا۔
اور پھر اس کے بعد سائلین فرمایا کہ وہ جو سوال کرنے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے والا خوشحال بھی ہو سکتا ہے، سواری کے اوپر بیٹھ کے آ کے بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ لہٰذا جس کسی نے ہم سے زندگی میں کسی طرح کا بھی سوال کیا ہے، جب اس آیت مبارکہ کی مزید گہرائی میں جاتے ہیں تو مال کا سوال کرنے والا، عزت کا سوال کرنے والا، سکون کا سوال کرنے والا، علم کا سوال کرنے والا، کسی قسم کا کوئی بھی سوال کرنے والا اگر ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو بھی دینا۔ لیکن چونکہ یہاں پہ مال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اس لیے خاص طور پہ وہ لوگ جو ہم سے مال کا سوال کرنے والے ہیں ان کو دینا، اور پھر غلام کا آزاد کروانا۔ اور غلام کے آزاد کروانے میں جیسے کہ آج کوئی ایسا قیدی ہو جو کہ غلط کسی کیس میں پھنسا ہوا ہو تو اس کا اچھا وکیل کر دینا اور اس کو جیل سے چھڑا دینا۔ تو گویا کہ ان تمام کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، مگر ترتیب کیا ہونی چاہیے، کب کس وقت کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے، یہ اس آیت مبارکہ میں بتا دیا گیا ہے۔